بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہو، خیریت سے ہو؟ موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد آپ کو دوبارہ سے اسکول میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بیٹا، اس ہفتے کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے، اس کا عنوان ہے سچی خوشی، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی خوشی کے بارے میں ہے جب انسان دل سے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج میں آپ کو یہ سبق پڑھاؤں گی، اور سبق پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس چیز سے انسان کو سچی خوشی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں بچوں، آج کے سبق کا عنوان ہے سچی خوشی، ٹھیک ہے؟ سچی خوشی۔ اب میں آپ کو یہ سبق پڑھاتی ہوں۔ دیبا بچی کا نام ہے، مظفر گڑھ میں رہتی تھی۔ دیبا مظفر گڑھ کشمیر کا شہر ہے، ٹھیک ہے؟ دیبا مظفر گڑھ میں رہتی تھی۔ مظفر گڑھ کے پاس کے گاؤں میں سیلاب کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ ان دو لائنوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیبا ایک بچی کا نام ہے، مظفر گڑھ میں رہتی تھی، اور کیا ہوا کہ مظفر گڑھ کے پاس گاؤں میں سیلاب جب پانی ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کئی دن تک بارش رہتی ہے، پہاڑوں سے جو پانی اترتا ہے یا دریاؤں کے اندر جب پانی ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے، باہر نکل آتا ہے، اور تمام انسانوں کا، فصلوں کا، جانوروں کا سخت نقصان ہوتا ہے۔ زیادہ ضرورت سے زیادہ پانی جب آبادیوں کی طرف سے آتا ہے تو اس کو سیلاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سیلاب کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی تھی، یعنی جب سیلاب آیا تو مظفر گڑھ میں دیبا جس گاؤں میں رہتی تھی، ٹھیک ہے، وہاں پر سیلاب کی وجہ سے ہر طرف تباہی پھیل گئی، لوگوں کے گھر گر گئے، سامان ڈوب گیا، سامان بہہ گیا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں تھی ان کے پاس، کپڑے نہیں تھے، اور چھت نہیں تھی، گھر ان کے گر گئے تھے، ٹھیک ہے؟ حکومت نے لوگوں کی مدد کے لیے دیبا کے گھر کے پاس کیمپ لگایا تھا۔ حکومت نے لوگوں کی مدد کے لیے دیبا کے گھر کے پاس کیمپ لگایا تھا۔ اب جب اس طرح سیلاب آتا ہے یا زلزلہ آتا ہے یا کوئی اور آسمانی آفت آتی ہے تو پھر حکومت کیا کرتی ہے کہ کیمپ لگاتی ہے، وہاں پر لوگوں کے لیے کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، کپڑے ہوتے ہیں، اور گھر کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، دوائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیبا کے گھر کے پاس حکومت نے کیمپ لگایا جس میں ان سیلاب زدہ لوگوں کے لیے مدد کا سامان موجود تھا، ٹھیک ہے؟ ایک دن امی نے اس کو کہا کہ وہ کیمپ میں لوگوں کو کھانے کا سامان اور کچھ کپڑے دینے جا رہی ہے۔ ایک دن دیبا کی امی نے اسے کہا کہ میں کیمپ جا رہی ہوں، وہاں پر اچھا اس میں جن لوگوں کے پاس گھر محفوظ رہتے ہیں سیلاب سے، زلزلے سے، پھر ان کے پاس جو ضرورت سے زیادہ سامان ہو، یا پھر وہ ثواب کمانے کے لیے جو سامان خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ثواب کمانے کے لیے پھر وہ سامان جمع کراتے ہیں۔ تو اس کی امی نے کہا کہ میں وہاں کیمپ میں کچھ کھانے کا سامان دینے جا رہی ہوں اور کچھ کپڑے دینے جا رہی ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، ٹھیک ہے؟ دیبا نے بھی کیمپ میں موجود، یعنی اس کی امی نے کہا کہ میں جاتی ہوں کیمپ میں سامان دینے، تو دیبا نے بھی کیمپ میں موجود لوگوں کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، بچوں کے لیے، اب دیبا نے کیمپ میں موجود بچوں کے لیے کچھ کتابیں اور کھلونے ایک تھیلے میں ڈالے۔ اب دیبا نے کیا کیا؟ بچوں کے لیے کتابیں اور کھلونے تھیلے میں ڈالے، چونکہ وہ بچی تھی، اس نے سوچا کہ بچوں کو کتابوں کی ضرورت پڑے گی، ان کا کھلونوں کے لیے دل چاہے گا، تو اس نے تھیلے میں کچھ کھلونے ڈالے اور کچھ کتابیں ڈالیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی نظر ان جوتوں کی طرف گئی،
ان جوتوں کی طرف گئی جو اس نے ایک ہفتہ پہلے خریدے تھے. ٹھیک ہے، اب دیبا کو اپنے جوتے نظر آئے جو اس نے ایک ہفتہ پہلے خریدے تھے. لیکن کچھ سوچ کر اس نے وہ جوتے پہن لیے جو اس نے نئے خریدے تھے. اس نے کیا کیا کہ وہ والے پہن لیے اور تھیلے میں اپنے پرانے جوتے ڈال دیے. یعنی اس نے نئے جوتے ابھی پہننے نہیں تھے، لیکن اس نے اپنے سوچا کہ میں یہ جو جوتے استعمال کر رہی ہوں یہ کسی اور کو دے دوں، اور نئے جوتے پہن لیے. ٹھیک ہے، اور پرانے جوتے تھیلے میں ڈال لیے. جب دیبا کیمپ میں پہنچی تو اسے ایک بچی نظر آئی. یعنی جب دیبا کیمپ میں پہنچتی ہے تو وہاں ایک بچی پر اس کی نظر پڑتی ہے جس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اور وہ بچی جو ہے بغیر جوتوں کی تھی کیونکہ اس کے جوتے ظاہر سی بات ہے سیلاب میں بہہ چکے ہوں گے. اس کا نام سارا تھا. دیبا نے اس کا نام پوچھا ہوگا، اس نے بتایا کہ اس کا نام سارا ہے. جب اس نے دیبا کے جوتے دیکھے، دیبا کے پاؤں میں جو پیارے سے نئے جوتے دیکھے تو اپنی ماں سے کہنے لگی. تو وہ بچی سارا جو ہے وہ اپنی ماں سے کہنے لگی، امی یاد ہے میرے پاس بھی ایسے جوتے تھے. یعنی اس کو اپنے جوتے یاد آ گئے، جیسے پیارے جوتے دیبا نے پہنے ہوئے تھے. تو سارا بچی نے کہا کہ ایسے ہی جوتے تو میرے پاس بھی تھے جو کہ اب نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ دیکھ کر دیبا کو بہت دکھ ہوا. یعنی جب اس نے سارا کی بات سنی دیبا کو بہت افسوس ہوا کہ پہلے اس کے پاس اتنے پیارے جوتے تھے جو کہ اب نہیں ہیں. دیبا کے پاس اپنا گھر تھا. دیبا کے پاس ظاہر ہے اس کا اپنا گھر بھی تھا اور بہت سی نعمتیں تھیں. دیبا نے سوچا کہ میرے پاس اپنا گھر ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس اپنا سامان ہے، اپنے کپڑے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور ان لوگوں کا سارا کچھ بہہ چکا ہے. لیکن سارا کے پاس کچھ نہیں تھا. سارا کا سارا کچھ بہہ چکا تھا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے. اب دیبا کے دل میں بہت افسوس دکھ پیدا ہوا. اس نے کہا کہ یہ بھی بچی ہے، میرے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے اور ان کا سارا کچھ سیلاب کی نظر ہو چکا ہے. اس کے دل میں بہت زیادہ یعنی بچی کے لیے بہت زیادہ اس کو ترس آیا، پریشان ہو گئی. ٹھیک ہے، اس نے اپنے پاؤں سے جوتے اتار کر سارا کو دے دیے. اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس بچی کو کیوں نہ میں پرانے کی بجائے نئے جوتے دے دوں جو وہ کہہ رہی کہ ایسے اس کے پاس بھی تھے. تو سارا نے کیا کیا، دیبا نے کیا کیا، اپنے نئے جوتے نکال کر سارا کو دے دیے. ٹھیک ہے، اس دن دیبا بہت خوش تھی. کیوں خوش تھی؟ کیونکہ اس کو آج سچی خوشی ملی تھی. اس کا دل سچ مچ خوش تھا کیونکہ اس نے اپنی قیمتی چیز جو ہے وہ سارا کو دی تھی. جو جوتے اس کو بہت پیارے تھے، جو نئے تھے، اس نے ابھی ابھی خریدے تھے، پہلی دفعہ پہنے تھے. جب اس نے اپنی بہت ہی قریبی پیاری چیز سارا کو دی، ضرورت مند کو دی، تو اس کا دل بہت خوش تھا یہ سوچ کر کہ آج وہ بچی کتنی خوش ہوگی. شاید ایسی سچی خوشی اسے اپنے نئے جوتے پہن کر بھی نہ ملتی. یعنی شاید نئے جوتے پہننے سے وہ اتنا خوش نہ ہوتی جتنا نئے جوتے سارا کو دینے پر وہ خوش تھی. اس کا دل بہت خوش تھا. ٹھیک ہے بچوں، تو اس سبق کے ذریعے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا چاہیے، ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، اور جب ہم کسی اور کی مدد کرتے ہیں تو پھر ہمارا دل اللہ تعالیٰ خوش کرتا ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب بھی ہے. ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور اسی سے ہمیں سچی خوشی ملتی ہے. ٹھیک ہے بچوں، آج کا ہمارا سبق ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کو کوئی اور سبق پڑھاؤں گی، ویڈیو کے ذریعے آپ کو بھیجوں گی. آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے کوئی نہ کوئی سچی خوشی حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی نیکی ضرور کسی کے ساتھ کرنی ہے. ٹھیک ہے بچوں،
چلیں پھر ملیں گے، میری طرف سے اللہ